تو زکوٰۃ کے جو بنیادی اور اس میں جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہے، تو یہ ذہن نشین کر لے کہ 4 اموال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مالی تجارت۔ سونا یہ 7.5 تولے ہو، چاندی 52.5 تولے، اور نقد جب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور مالی تجارت بھی اسی طرح ہے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کے لیے 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس کے لیے 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اتنی ہونی ضروری ہے، جو آج کی ریٹ 1,30,000 بنتا ہے، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اور جو مالی تجارت ہے اس کا بھی قیمت لگا کر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو، اور اس پر سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ اب ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن 7.5 تولے نہیں ہوتا، اسی طرح چاندی ہوتی ہے لیکن 52.5 تولے نہیں ہوتی، اسی طرح نقدی اور مالی تجارت۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہے، اس کو ضم بالقیمت کہتے ہیں، کہ ان ساری چیزوں کی ان کو اکٹھا کر کے یعنی ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ سونے کی قیمت لگائی جائے گی، چاندی کی، مالی تجارت اور نقد پیسوں کی۔ تو ان سے جتنا بنتا ہے پھر اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ رمضان میں یا رمضان سے پہلے اس مہینے شعبان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ جب انسان صاحب نصاب بنتا ہے تو اس دن اسلامی تاریخ وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لے، تو اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی اور یہ صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ رمضان میں دے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ راستے میں جاتے ہیں تو کسی غریب کو 1,000-2,000 پکڑا دیتے ہیں یا 5,000-10,000 دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جتنا مال ہے، سونا، چاندی، مالی تجارت اور نقدی، ان سب کا حقیقتاً حساب کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اندازے سے کسی کو 1,000-2,000 پکڑا دیے آپ کا زکوٰۃ ادا ہو گیا، نہیں، آپ نے حقیقتاً حساب کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ جب آپ کو آپ کے ٹوٹل سرمایہ کا پتہ چلے گا تو پھر اس کا 40واں حصہ یعنی اس کو 40 پر تقسیم کرنا ہے اور 40واں حصہ آپ نے زکوٰۃ میں دینا ہے۔ نمبر 3، جو چیزیں آپ کے پاس ہے اور ان کی آپ قیمت لگاتے ہو بازاری، مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے تو ان کی کون سی قیمت معتبر ہوگی؟ قیمت خرید معتبر ہوگی یعنی جس قیمت پر آپ نے خریدا تھا، یا قیمت فروخت معتبر ہوگی؟ تو علماء نے لکھا ہے، مفتابی قول یہی ہے کہ قیمت فروخت معتبر ہوگی، یعنی ابھی جو اس کی قیمت ہے، آج کل جو بازار میں اس کی قیمت ہے، اس حساب سے آپ زکوٰۃ دو گے اور وہی قیمت آپ لگاؤ گے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وقت دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، کسی کو دیتے ہو، تو دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ زبان سے زکوٰۃ کے الفاظ کا نکالنا یا کسی کو یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو کہو کہ یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یا کوئی اور لفظ استعمال کرو، دل میں زکوٰۃ کی نیت کرو تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض کی 3 قسمیں ہیں، دین قوی ہے، دین متوسط ہے، دین ضعیف ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قرض کی زکوٰۃ آپ دو گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ایک ایسا قرض ہے جو آپ کو کبھی ملنے والا نہیں ہے تو شرعاً پر اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا قرض ہے کہ آپ کی امید ہے کہ ایک دن یہ قرض آپ کو ملے گا تو تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اب ادا کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ابھی آپ ادا نہیں کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ مال آپ کو ملے گا، یعنی آپ کا جو قرض ہے جب یہ آپ کو ملے گا، تب جتنے سال اس کے اوپر گزر گئے ہیں ان سب سالوں کی زکوٰۃ آپ نے یکمشت یعنی ایک ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 6، عورتوں کے جو زیورات ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنی خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس سونا ہوتا ہے، جن کے پاس چاندی ہوتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو یہ بات کان کھول کے سن لے کہ جتنی بھی خواتین ہیں اور ان کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، ان کی زکوٰۃ ان کے اوپر خود واجب ہے، ان کے شوہروں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنی طرف سے دے دے تو اور بات ہے، لیکن شریعت کی طرف سے جو ذمہ داری ہے وہ اس عورت پر ہے، اس لیے کہ یہ جو سونا ہے یا جو چاندی ہے یہ اس عورت کی ملکیت میں ہے، شوہر کی ملکیت میں نہیں ہے۔ تو جب یہ مالکہ ہے تو زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح
ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس طرح آپ کسی کو نقد دے سکتے ہو، اسی طرح آپ کسی کے گھر میں راشن بھی ڈال سکتے ہو، آپ کسی کے لیے کوئی کتاب بھی لے سکتے ہو، کوئی بھی چیز لے کے آپ اس کو مالک بناؤ، بس آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح آٹھواں مسئلہ یہ ہمارے ہاں بہت سارے فاؤنڈیشن اور خیراتی ادارے ہیں، وہ بھی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے وہ براہ راست تعمیرات میں نہیں لگا سکتے یا براہ راست کسی اور چیز میں نہیں لگا سکتے، بلکہ زکوٰۃ کے پیسوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ غریب کو، مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ عموماً ایسے اداروں میں غریب اور مستحقین کو مالک نہیں بنایا جاتا، اور ان کے پیسوں کو یعنی یتیم خانوں یا اسی طرح جو خیراتی ادارے ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ وہاں پر بلڈنگوں پر لگاتے ہیں یا کسی اور چیز پہ لگاتے ہیں، تو یہ شرعاً اس طرح ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح نوواں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ سید کو نہیں دے سکتے۔ سید کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ آپ دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہو۔ اسی طرح آخری مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کسی کو، تو یہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا کہ کل کو اس کے اوپر اپنا احسان جتلائے کہ میں نے آپ کو زکوٰۃ دیا، بلکہ جس طرح مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اس نے میرا زکوٰۃ قبول کر لیا اور میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس کے اوپر کل کو احسان نہیں جتلا سکتے کہ میں نے آپ کو زکوٰۃ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔